انتصاب۔ قرآن مجید کے مطابق دنیا کی برگزیدہ ترین مقدس خاتون سیدہ مریم علیہ السلام کے بیٹے عظیم رسول اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نام، جنہوں نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عظیم ترین رسول آخر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کی بشارت دی۔ پیش لفظ: میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی ہی اتنا مبارک ہے کہ اس لکھے نام کو چمکانے سجانے سے ہی نصیب سنور جاتا ہے۔ اس راز سے آگاہی مجھے ملتان کے حسین آگاہی بازار سے ہوئی۔ وہاں قرآن اور سیرت کتابوں کی ایک دکان ہے۔ یہ 1999 کی بات ہے۔ ان دنوں میں ملتان ڈویژن کی اسپیشل مانیٹرنگ ٹیم کا انچارج تھا۔ میری گاڑی کے آگے پیچھے ہوٹر بجاتی لال نیلی جلتی بجھتی بتیوں والی گاڑیاں ہٹو بچوں کے نعرے مارتی مخلوق خدا کی تحقیر کرتی پھرا کرتی، اور میں کالر پہ سرخ فیتہ لگائے پیلا زرد ہوا شرمندگی میں اپنی گاڑیوں کے کارواں سے اڑتی دھول کا ذرہ بنا سہما بیٹھا رہتا تھا۔ ایک بار میرا قافلہ اسی بازار سے گزرا اور قرآن حدیث اور سیرت بھری کتابوں کی دکان کے آگے سے بھی اسی تمکنت اور تفاخر سے گزر گئے۔ دھول اور غبار کا ایک بادل ادھر اڑا، میرا فلوس اڑ گیا، روح لرز گئی۔ شام کو میں کپڑے بدل کے اکیلا اپنی اردلی سے بائسیکل لے کر اسی دکان پہ گیا۔ دکان پہ دو نوعمر لڑکے تھے۔ انہوں نے تیزی سے گزرے میرے دن کے جلوس کو تو دیکھا ہوگا، مجھے نہ پہچانا۔ میں ادھر بیٹھ گیا۔ دکان کے سب شیلف قرآن حدیث اور سیرت کتابوں سے لبالب تھے۔ سب پہ مٹی دھول اور غبار تھا۔ اس غبار میں میرے کارواں سے اڑی دھول بھی ہوگی۔ میری روح چیخ پڑی، میں لرز گیا۔ جیب سے رومال نکالا اور ایک ایک کتاب اٹھا اٹھا کے صاف کرنے لگا۔ دکاندار بچے حیران ہوئے۔ میں نے انہیں سمجھا دیا کہ دل کرتا ہے ایسا کرنے کو، صاف کر کے کچھ کتابیں خریدوں گا۔ تم لوگ اپنا کام کرو، مجھے نہ روکو۔ بس وہ رومال گرد کتابوں سے اڑاتا، روح میری صاف ہوتی جاتی۔ آنکھوں میں آنسو جھلملانے لگے، پھر ٹپک پڑے۔ پہلے بوندا باندھی، پھر موسلا دھار۔ رومال انہی سے دھویا، نچوڑا۔ پھر جو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام نامی کو اس گیلے رومال سے چمکایا تو اس نام کی چمک میں آسمان کے سب ستارے اور پورے ماہ کامل کا نور تھا۔ وہ چمک میرے اندر ٹھہر گئی۔ سیرت کتابیں پہلے بھی میری ذاتی لائبریری میں تھی، مگر اس دن مجھے اس لائبریری کا جیسے ایڈمیشن کارڈ مل گیا، ممبر بنا لیا گیا۔ وہیں سے ایک ایک کر کے سیرت کی کتاب خریدنے لگا۔ رات کو بیٹھا پڑھتا رہتا، دن کو ڈیوٹی پہ نکل جاتا۔ ڈیوٹی عجیب تھی، بگڑے اداروں کو سنوارنا، کرپٹ لوگوں کی پکڑ دھکڑ، ملتان ڈویژن کے سارے شہر، لمبے لمبے سفر۔ صبح سے شام ہو جاتی، رات پڑ جاتی۔ راہ میں کچھ سایہ دار درخت ملتا، اس کے نیچے رک کے گھر سے لائی خشک روٹیوں میں رکھے آملیٹ خود کھاتا، ڈرائیور اور گن مین کو بھی دیتا۔ وہ پریشان کہ ہر جگہ جو ضیافت سے سجی میزیں ہوتیں ادھر جانا نہیں۔ کسی کو ڈیوٹی میں میزبانی کی سہولت نہ دینے سے لوگ مجھ سے خوف زدہ رہتے۔ اس زمانے میں ملتان کا ڈپٹی کمشنر خود کو تھوڑا سا فرعون سے بڑا اور زیادہ طاقتور سمجھتا تھا۔ اس کی آستینوں میں بڑے سپولیے تھے، کچھ تو ان میں سے میرے بھی باس تھے۔ وہ کہا کرتا تھا، میں صرف سورج کو مشرق کی بجائے مغرب سے نہیں نکال سکتا، باقی سب کر سکتا ہوں۔ ایک بار اس کے خلاف کوئی انکوائری میرے پاس آ گئی۔ مجھے سچ کے سوا لکھنا نہیں آتا، مار کھا گیا۔ جو سچ تھا وہ لکھ دیا۔ ضلع میں بھونچال آ گیا، کبھی سفارشیں، کبھی دھمکیاں۔ رپورٹ لکھ کے میں نے بھیج دی، ڈپٹی کمشنر معطل ہو گئے۔ اس کے سپولیوں نے مجھے دبوچ لیا۔ میری ان دنوں اس سے بھی بہتر پوسٹنگ آئی تھی، اسلام آباد کے نیول ہسپتال کے کمانڈنگ آفیسر کی۔ میں نے گھر کا سامان بھیج دیا، بچے اسکول سے ہٹا لیے، فیملی سسرال چلی گئی، دفتر کا چارج دے دیا۔ ہیڈ کوارٹر سے موومنٹ لیٹر اسی معطل ڈپٹی کمشنر کے کزن سے لینا تھا۔ اس نے ٹال مٹول شروع کر دی، اندر ہی اندر کھچڑی بھی کوئی پکا لی۔ کہے یہی کل چلے جانا، پرسوں، ایک دو دن بعد، بیٹھو چائے پیو۔ نیوی والے منتظر۔ ان کا ہسپتال کمانڈنگ آفیسر کے بغیر کئی مہینے رہا۔ انہوں نے ہسپتال چلانا تھا، کسی دوسرے کو چارج دے دیا۔
ان کو بہانہ مل گیا۔ اب نیوی والے تمہیں نئی جگہ دیں تو چلے جانا۔ ایک ایک پل، ایک ایک دن، ایک ایک رات زندگی سے طویل لگی۔ 10 مہینے گزر گئے۔ دن کو اکثر نفلی روزہ ہوتا، شام کو وہی قرآن اور سیرت کی دکان۔ آنکھوں میں آنسو بڑھ گئے۔ نام نامی میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زیادہ چمکنے لگا۔ قصہ مختصر، دن کو اداسیوں کی دھوپ میں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت چھاؤں کیے رہتے، رات انہی کتابوں کے ساتھ بسر ہوتی۔ ہولے ہولے سیرت کے تمام ماخذ پڑھ لیے۔ بعد میں لکھی برصغیر کے علماء کی سیرت کتابیں بھی پڑھی، جو عموماً انہوں نے سیرت کے عظیم عربی ماخذ کے اردو میں ترجمہ ہونے سے پہلے لکھی تھی۔ ماخذ تو بعد میں نہیں لکھے جا سکتے تھے۔ میری خوش نصیبی کہ تمام قدیمی ماخذ دستیاب ہو گئے، پڑھ لیے۔ میرا سارا سامان، میری ساری لائبریری اسلام آباد کے نیول ہسپتال میں کریٹوں میں بند تھی۔ پورا گھر ادھر بندھا پڑا تھا۔ میں ایک سوٹ کیس اور گاڑی کے ساتھ ایک گیسٹ روم میں 10 مہینے رہا۔ ملتان کی درگاہوں میں آنا جانا بڑھ گیا۔ بہاؤالدین ذکریہ رحمہ اللہ، شاہ رکن عالم رحمہ اللہ اور شمس تبریز رحمہ اللہ کے پاس جاتا، کہتا بزرگوں اب جانے دو، کوئی نہ سنے۔ جیسے مولانا روم رحمہ اللہ کا سارا بستہ شاہ شمس رحمہ اللہ نے دریا برد کر دیا تھا۔ میری ساری ادبی، تاریخی، ڈاکٹری، قانون، سوشیالوجی، ہر طرح کی کتابیں پیک کروا کے دور بھجوا دیں۔ اب میرے زیر استعمال کمرے میں صرف سیرت کی کتابیں رہ گئی۔ بڑے ہاتھ پاؤں مارے، بات بھی کچھ نہ تھی مگر میری چلی نہیں۔ چیف آف نیول سٹاف ایڈمرل یستور الحق ملک میری کتابوں کے فین تھے۔ وائس چیف آف آرمی سٹاف جنرل محمد یوسف خان کے ساتھ میں تبوک سعودی عرب رہا تھا۔ ایڈجوٹنٹ جنرل اورکزئی انتہائی خوش خصال جنرل تھے۔ انہوں نے حکم بھی جاری کر دیا، مگر سابق ڈپٹی کمشنر کے کزن نے وہ بھی ہوا میں اڑا دی۔ نیوی کے ڈائریکٹر جنرل میڈیکل سروسز ایڈمرل محمود احمد بھائیوں کی طرح تھے۔ روز مجھے فون کرتے۔ ہمارے سرجن جنرل لیفٹیننٹ جنرل کرامت حسین کرامت میرے لیے خود ملتان آئے۔ سب پہ سابق ڈپٹی کمشنر کے کزن نے ثابت کر دیا کہ صرف سورج کو مغرب سے نہیں نکال سکتا، باقی کچھ بھی وہ لوگ کر سکتے۔ انہی دنوں میری اگلی ترقی کا فیصلہ ہونا تھا۔ چونکہ میں نئے دفتر میں نہ جا سکا، فیصلہ ہو گیا۔ انہوں نے دل کی بھڑاس نکال لی اور مسکرا کے معذرت کر کے مجھے اگلی پوسٹنگ پہ جانے کی پرچی دے دی۔ پرچی مجھے اسلام آباد کی بجائے کھاریاں کی ملی۔ ملتان سے نکل کے کھاریاں کی ٹرین میں بیٹھا تو کمپارٹمنٹ میں اکیلا تھا، آنکھ لگ گئی۔ خواب آیا، پلیٹ فارم پہ بہاؤالدین ذکریہ رحمہ اللہ، شاہ رکن عالم رحمہ اللہ، شمس تبریز رحمہ اللہ، تینوں مجھے ہاتھ ہلا کے خدا حافظ کہہ رہے۔ ایک شام پہلے ہی میں ان کی درگاہوں پہ وداع ہونے گیا تھا۔ تینوں جگہوں سے چادریں ملی تھیں۔ تینوں چادریں اس وقت صندوق میں میرے پاس ٹرین میں تھیں۔ عجیب وجہ میں تینوں چادریں اوڑھ کے میں خالی کمپارٹمنٹ میں سرمدی وارفتگی کے عالم میں محو رقص تھا۔ دل میں عجیب سرور تھا کہ جہاں سنپولیے نصیبوں کو ڈسنے کی واردات کرتے ہیں، وہیں اللہ کے دوست حفاظت پہ بھی اذن خدا سے معمور رہتے ہیں۔ کھاریاں پہنچا، وہاں شہد کا چھتا مل گیا۔ میٹھے، حلیم، انسان دوست، خوش خصال اور نیک فطرت بریگیڈیئر غضنفر لطیف ڈار، میجر جنرل میر حیدر علی خان علم و عرفان سے لبالب، پھر لیفٹیننٹ جنرل شاہد اقبال خوش خیال، سراپا محبت اور توجہ، کمال پیشہ ورانہ مہارت کے ساتھ مدبر اور مؤثر۔ لیفٹیننٹ جنرل محمد اصغر بھی ادھر رہے، دکھنے میں جلالی، اندر سے جمال ہی جمال۔ کور کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل جاوید عالم خان تک شفیق اور مہربان۔ کھاریاں میں پہلی بار اعتکاف پہ بیٹھا، وہیں ایک دعا قبول ہوئی اور اگلا اعتکاف مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ میں جا کے کیا۔ سیرت لکھنے کا آغاز روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جالی کے سامنے بیٹھ کے کیا۔ کھاریاں کے قریب جہلم میں میرے بابا عرفان الحق تھے، ان سے اکثر رہنمائی ملنے لگی، وہ بھی میرے پاس آتے رہتے۔ سیرت کے شروع کے باب کھاریاں میں ہی لکھے گئے، انہی شاندار لوگوں کے قریب رہ کے۔ یا اللہ، یہ لوگ ملتان میں کیوں نہ ملے؟ ملتان سے آتے ہوئے جہاں ملتان کے اولیاء کی توجہ ملی، وہیں ایک صوفی دانشور بیوروکریٹ بیرسٹر ظفر اللہ کی یاری ملی۔ سید شمشاد جعفری
اور اسرار الہی کا پیار ملا، اور ایک نامعلوم نام کے رکشے والے درویش سے دوستی ہوگی۔ کھاریاں میں بھی یہ لوگ یاد آتے رہے۔ کھاریاں والوں نے محبت سے مجھے قلم کا بندہ سمجھ کے کہا کہ ڈاکٹری کچھ دیر چھوڑو، ISPR جاؤ۔ وہاں پہنچ گیا۔ ہلال کا نگران، رائٹرز پول کا انچارج، مگر زہریلی کھمبیوں کے نیچے سچ مر جاتا ہے۔ میرا سیرت کا بستہ وقتی طور پہ بند ہو گیا۔ کہانی لمبی ہے، مختصر یہ کہ وہاں سے ریٹائر ہو کے اکیڈمی آف لیٹرز اسلام آباد میں ڈائریکٹر جنرل بن کے چلا گیا۔ فخر زمان بڑے بھائی جیسے ہیں۔ صوفیزم پہ عالمی کانفرنس ان کے ساتھ کرائی۔ 100 سے زیادہ ملکوں کے دانشوروں کے ساتھ وقت گزرا۔ دنیا بھر سے بلاوے آنے لگے۔ امریکہ، یورپ، مڈل ایسٹ، فار ایسٹ، سینٹرل ایشیا، چین، روس، انڈیا، ہر جگہ اسکالر سے ملا۔ پھر کچھ عرصہ ایک ایسی منسٹری میں رہا جہاں سارے مذاہب کو پڑھنے اور پرکھنے کا موقع ملا۔ سب مذاہب کے لوگوں سے ان کی سنی اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی بتائی۔ سب نے مانا کہ وہ عظیم ترین ہیں۔ ان کا صرف ایک شکوہ تھا، ایسے رحمت للعالمین آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماننے والے اتنے متشدد اور برداشت کی قوت کم رکھنے والے کیوں ہیں؟ میرا ایک ہی جواب ہوتا، آپ ہمیں نہیں، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھیں۔ آپ نے اتنے بڑے لوگوں کی بایوگرافیز پڑھی، ایک بار میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت بھی پڑھ لیں، پھر فیصلہ کریں کہ انسان کی توقیر کسی انسان نے ان سے زیادہ کی ہو تو میرے سامنے لائیں۔ یہ میرا چیلنج ہے، کوئی ان سے زیادہ رحیم ہو تو دکھائیں۔ سیرت پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ بہت خوش نصیبوں نے لکھا ہے۔ دنیا کی ہر زبان میں سیرت پہ کتابیں موجود ہیں۔ ہمارے بر صغیر میں عموماً یہ ذمہ داری بڑے جلیل القدر علماء نے نبھائی ہے۔ ان کے علم سے بھی فیض حاصل کیا۔ سیرت لکھتے سمے کئی مرحلے ایسے آئے جنہوں نے جسم کی کھال ادھیڑ دی، لہو منجمد ہونے لگا، سر پھٹنے لگا، جسم ریزہ ریزہ ہو گیا۔ وہ کیفیات کہاں کہاں آئیں، آپ پڑھنے والے محسوس کریں گے۔ قصور میرا ہے، میں ایک ادیب ہوں، ناول نگار ہوں، 30 کتابیں لکھ چکا ہوں۔ اردو کا سب سے بڑا ناول دروازہ کھلتا ہے اللہ نے لکھوایا، اور اللہ ہی کے نام اس کا انتساب ہے۔ لفظ ہیں اللہ کے نام جس نے قلم کو لکھنا سکھایا۔ اللہ نے اسے ایسی برکت دی کہ دنیا کی کئی زبانوں میں اس کا ترجمہ ہو کے چھپا۔ اب وہ ہندی کا بھی سب سے بڑا ناول ہے۔ عربی میں اس کا ترجمہ الازہر یونیورسٹی قاہرہ مصر میں ہو رہا ہے۔ عربی کا بھی وہ ضخیم ترین ناول بننے والا ہے۔ فارسی، بنگلہ، جرمن اور نیپالی میں ترجمہ چھپ رہا ہے، گرمکھی میں چھپ چکا ہے۔ سب اس انتساب کی برکت ہے۔ اس کی کہانی ہمارے بر صغیر کی ہے جو پاکستان کی تخلیق پہ ختم ہوتی۔ اس ناول کو لکھتے سمے ایک ہی دعا مانگی تھی کہ اللہ جی مجھے صرف وہی لکھوانا جو میں دیکھ لوں، جس واقعے سے میں خود گزر جاؤں، اپنی روح میں جسے اتار لوں، اپنے دل کے ہر گوشے سے نتھار لوں، دھڑکن میں بسا لوں۔ خوشی اور انبساط کا لمحہ ہو تو خوش خیالی میں خوشبو بن کے لفظ نکلے۔ دکھ اور تکلیف کی بات ہو تو کیمے والی مشین سے گزارنا، پھر لکھوانا۔ اللہ تو سنتا ہے۔ غار ہرا تک پہنچا تو ڈگمگا گیا۔ جسم سے روح کل کا خطاب ہونا تھا۔ میرا میلا گندا گناہ گار جسم کیسے ساتھ دیتا؟ وہ کلام تو پہاڑ پہ اترتا تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ میں نے تو صرف اس کی روداد لکھنی تھی، مگر تھا تو میں ذرہ، ٹوٹ گیا۔ ذرہ ٹوٹے تو بڑا دھماکہ ہوتا ہے۔ ساری ایٹمی قوت ذرے میں ہے۔ ہسپتال پہنچ گیا، لیبارٹری ٹیسٹ ہوئے، اسکیننگ ہوئی، بایوپسی ہوئی، گردے 100 میں سے 78% ناکارہ ہو گئے۔ بخار چڑھا رہتا۔ خود MBBS ڈاکٹر ہوں، سمجھ گیا کہ الٹی گنتی شروع ہو گئی۔ دوست ڈاکٹر کہیں آرام کرو، میں نے نیند کا وقت بھی چرا لیا۔ ہسپتال میں سیرت کا بستہ کھول لیا۔ غار ہرا ہسپتال میں لکھی۔ پہلی وہی سے پہلے آپریشن کی پٹی سمیت ہسپتال میں غسل کیا، پھر لکھا۔ آنسوں کی بارش میں روح کی چھتری کھول کے لکھا۔ اقرا، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسندیدہ دعا روح الاپتی رہی، رب زدنی علما۔ اللہ تو سننے والا ہے۔ دل میں بات سما گئی
کہ وقت کم ہے، کام تیز کر دو۔ اللہ نے وقت کو برکت دے دی۔ زندگی بھر پوری صحت کے ساتھ اتنا تیز نہیں لکھا گیا جو اس بیماری میں اللہ نے لکھوایا۔ ان دونوں میں میرے دوست امجد چودھری نے بڑا حوصلہ دیا۔ وہ میرا ISPR کا جونیئر ہے، صحافی ہے، میری جنم بھومی سیالکوٹ کا ہے، میرے بچپن کے بابوں کا یار ہے۔ حضرت امام علی الحق شہید رحمہ اللہ اور پیر مرادیہ رحمہ اللہ اس کے اور میرے پرانے گھر کے پڑوسی ہیں۔ وہ ان کی درگاہوں سے میرا نام سن کے میرا شیدائی بن بیٹھا، جیسے میں ممتاز مفتی کو سمجھتا تھا۔ وہ میری آزمائش بن گیا۔ کہتا قلم لینے ادھر گیا، وہ بولے ابدال کے پاس جا۔ بولا، میں نے قلم اٹھا کے ان کی چوکھٹ پہ رکھا، عرض کی سیاہی دے دیں۔ جواب ملا، سب سیاہی بھی اسی کے پاس ہے۔ مجھے اس نے کپ کپا کے ساری کہانی سنائی تو میں نے ہاتھ جوڑ دیے، عرض کی امجد میں چھوٹا کمزور حقیر بندہ ہوں، ایسا ہی رہنے دو۔ میرے پاس تو میرے گرو ممتاز مفتی کا قلم ہے، تیرے اور میرے مرشد اقبال کا قلم ہے، منتیں مانگ کے کئی جگہوں سے لیا ہے، سلطان باہو رحمہ اللہ سے، نظام الدین اولیاء رحمہ اللہ سے، قطب الدین بختیار کاکی رحمہ اللہ سے، علی ہجویری رحمہ اللہ سے، شہباز قلندر رحمہ اللہ سے، بو علی قلندر رحمہ اللہ سے، میاں محمد بخش رحمہ اللہ کے بابا دمڑی شاہ رحمہ اللہ سے، شاہ حسین رحمہ اللہ سے، وارث شاہ رحمہ اللہ سے۔ کس کس کا نام گنواؤں؟ یہ قلم مانگتے تو میں منگتا بنا کعبہ کے پردے میں گھنٹوں چھپا رہا، روتا رہا۔ لکھنا تو اسے آتا ہے جس نے قلم کو لکھنا سکھایا۔ ہم لوگ تو مغالطے پالتے ہیں، قلم اس کے حکم کا تابع ہے۔ جب بھی قلم سے سچ لکھوایا جاتا ہے، ہر شے کی تربیت ہوتی ہے۔ جو گزر چکا ہے وہ نہ گزرا ہوتا تو جو بعد میں گزرنا ہے وہ کیسے گزر پاتا؟ اللہ سے بڑا تربیت کرنے والا کون ہے؟ ہم لوگ جسے زندگی کا اتفاق سمجھ کے ٹال دیتے ہیں، وہ کہانی کا کوئی اہم موڑ ہوتا ہے۔ حسین آگاہی بازار سے آگاہی میری زندگی کا ایک ایسا ہی انوکھا موڑ تھا جس نے زندگی کا سٹیئرنگ کہاں سے کدھر موڑ دیا۔ انہوں نے مجھ سے ترقی کا ایک پھول چھینا، خدا نے کائنات کے حسین ترین پھول کی پنکھڑیاں بنانے، سجانے اور اپنانے کی توفیق دے دی۔ اللہ نے 30 کتابیں شاید اسی کتاب کو لکھنے کے لیے قلم رواں کرنے میں لکھوا دی۔ کہنے کو لفظوں کی حرمت، بناوٹ اور ساخیاتی حسن کی ساری دلکشی اپنے شہر کے گورنمنٹ کالج لاہور کے اساتذہ اور وہاں کے دانشوروں سے سیکھی۔ ان میں پروفیسر مصباح منور، مشکور حسین یاد، صوفی تبسم اور فیض احمد فیض تھے۔ لفظوں کو سدھ راگ میں پوتر سوچ کی سر میں بولنا اشفاق احمد نے سکھایا۔ اس سوچے ہوئے سارے اجلے لفظوں کو قلم سے کاغذ پہ اتارنے کا راز میرے گرو ممتاز مفتی نے دیا۔ کہانی کیسے بنانی ہے اور کہانی کار کیسے بننا ہے، یہ بھید انہوں نے کھولے۔ علامہ اقبال رحمہ اللہ کی روحانی کلاس خواب میں ملی۔ خوابوں میں بھی بڑی تعمیری صلاحیت ہوتی ہے۔ کب کب اور کتنی بار آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں اور خواب کے علاوہ زیارت ہوئی، یہ باتیں پھر کبھی سے۔ کہتے ہیں تحریر کا حسن یہ ہے کہ وہ لفظوں سے تصویر کشی کرے، گزرے منظر کو پھر سے جنم دے۔ وہ وقت جو صدیوں پیچھے رہ گیا اسے اپنے لفظوں سے جا پکڑے، اس لمحے میں ایسے ڈوبے جیسے اس لمحے اسے بیتنے والے بیت رہے تھے، ایسے بیتے اسی سرشاری سے سرشار اور اسی دکھ کے آرے سے کٹے۔ جہاں جہاں بوند خون گرے، لکھنے والے کی اپنی رگیں جاں کٹے۔ خون کی بوندا باندی روح کے پاتال پہ برستی جائے۔ خون کا فشار پھٹ پڑے تو لکھنے کے لیے اپنے دل پہ چھری رکھے، پھر لکھے۔ اسی لیے ہسپتال جانا پڑا۔ امجد چودھری آتا، تسلی دیتا، ایک اور اسی کتاب کا دیوانہ دوست فہد حمید آتا، ہاتھ پاؤں دباتا۔ دونوں کہتے فتح مکہ تک لکھ لیا تو لیبارٹری رپورٹس بدل جائیں گی۔ کچھ ایسا ہی ہوا، فرق تو پڑا ہے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ کوئی مدح رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھے اور وہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر کرم سے اوجھل رہے۔ یہ سب خوش نصیبی کی بات ہے۔ 14 سال جس کام کی تکمیل میں 200 کے لگ بھگ کتابیں پڑھی، نوٹس بنائے، تحقیق، جستجو اور محبت پالی، سال ہر سال سعودی عرب کے انہی ریگزاروں میں گزارے، اسے اللہ نے 17 رمضان کو افطاری کے وقت مکمل کرا دیا۔
یہ کتاب ایک غلام کی اپنے اور پوری کائنات کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایک ہدیہ تبریک ہے۔ دوسرا، اس کتاب میں اپنی علمیت، فوقیت، عظمت، خطابت یا اپنے کسی مسلک کا حوالہ نہیں، کہیں بحث نہیں چھیڑی، کسی دوسرے لکھنے والے کو رد نہیں کیا، بلا وجہ کوئی واقعہ بار بار لکھ کے قاری کو تھکایا نہیں، کنفیوز نہیں کیا۔ کوشش یہی کی ہے کہ پڑھنے والا جو بھی پڑھ رہا ہے وہ زمانی ترتیب سے تمام تفاصیل کے ساتھ ان منظر میں ایسے جا ملے کہ وہ خود کو اس کا شاہد سمجھے، جیسے خود دیکھ رہا ہو، خود بیت رہا ہو۔ میں بہت چھوٹا میلا گناہ گار بندہ ہوں۔ اللہ گناہ گاروں کی روتی پکار بھی سنتا ہے، ان کو ضرور سنتا ہوگا جنہیں کوئی اور نہ سنے۔ لگتا ہے اس نے سن لیا، کیونکہ وہ جھوٹ نہیں بولتا۔ جو جو اس نے لکھایا وہ لکھ دیا۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو کائنات بھر کی روح ہیں، پہلی روح مقدس جو خدا نے تخلیق کی، جنہیں بنا کے ساری کائنات بنائی۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جبرائیل علیہ السلام کا دیکھا ہوا وہ ستارہ ہیں جو 72,000 سال بعد آسمان پہ طلوع ہوتا ہے، اور جنہیں جبرائیل علیہ السلام نے 70,000 بار دیکھا تھا، اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا وہ ستارہ میں ہوں۔ اس ستارے کی کوئی ایک کرن بھی مکمل کیسے لکھے؟ ہم لوگ پل دو پل کے بلبلے ہیں، ابھرتے ہیں پھٹ جاتے ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی کے ساتھ جو جڑ گیا وہ قائم ہو گیا، اسے دوام مل گیا۔ ذکر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ دل دھڑکتا ہے، دھڑکن آنسو ابلتی ہے، اندر ہی اندر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور سرمدی سے آنسوں کی ندیاں دریا بنتی اور انہی کی رحمت کے بے کنار سمندر میں جا ملتی۔ پھر اسی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میٹھے سمندر سے برکت بھرے بادل جھوم اٹھتے اور ساری دھرتی پہ رمجم کر کے روح کے کونے کونے کو بھگو دیں، تو یہ اسی پڑھنے والے دل کا اجلا پن ہے۔ روشنی شیشے سے منعکس ہوتی ہے، تحریر کتنی بھی جاذب نظر ہو، یہ قاری کی ریشمی سندر بے داغ چمکتی روح پہ ماہ کامل کی چمکتی چاندنی ہے، جو آپ جیسی خوش نصیب روح کو وجد میں لا کر سرمدی سر میں سنسناتی عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رنگ میں ڈھل جاتی، جس سے سونا زمین کے اوپر اور آسمان کے نیچے اور کوئی رنگ نہیں۔ یہ کتاب توڑنے والی نہیں، لوگوں کو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے صدقے جوڑنے والی کتاب ہے۔ یہ اس محبت کے سفر کی روداد ہے جو ایک غلام اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف قدم قدم بڑھتے ہوئے سر کرتا ہے، جو طوفان، جھکڑ، گرد باد اور سنہری وجد بھرے مسرور لمحے آئے سارے اس کتاب میں رکھ دیے۔ لکھتے سمے جو آنسو تڑپ کے کاغذ پہ گرے وہ تو میرے ناشر نے کتاب چھاپتے ہوئے چھپا لی، مگر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت بھرے آپ کے دل سے کشید ہوئے آپ کی آبرومند آنکھوں کے آنسو اس کتاب میں گریں تو سمجھ لینا آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوش خصال نگاہ نے آپ کی خوش بخت جبین دیکھ لی ہے۔ اس کتاب کی تکمیل میں مجھے میرے اسکول کے استاد ڈاکٹر محمد یونس، دوست پروفیسر ڈاکٹر ادریس فاروق بٹ، مدینہ منورہ کے رہائشی دانشور، کئی سیرت کتابوں کے مصنف ڈاکٹر محمد الیاس عبدالغنی، ہندوستان لدھیانہ کے سینئر ادیب میرے محبی ڈاکٹر کیول دھیر، الازہر یونیورسٹی مصر کے ڈائریکٹر ڈاکٹر ابراہیم محمد ابراہیم، تہران یونیورسٹی ایران کے صدر شعبہ اردو ڈاکٹر علی الویات، ڈھاکہ یونیورسٹی بنگلہ دیش کے ڈاکٹر عبد الواحد اور محترمہ بشریٰ رحمان کی توجہ اور دعاؤں نے بڑا حوصلہ دیا۔ ادب و صحافت سے وابستہ اجلے من اور نکھرے لفظوں کے امین ساتھیوں نے بھی حوصلہ افزائی کی۔ مجیب الرحمان شامی، محمود شام، سلیم بخاری، حنیف خالد، اوریہ مقبول جان، ڈاکٹر اجمل نیازی، جاوید صدیق، بریگیڈیئر سولت رضا اور عطاء اللہ قاسمی انہی میں سے چند روشن نام۔ اس کتاب کے کمپوزر سجاد محمود کو اپنی آنکھوں سے برستے آنسوؤں سے گیلے ہوئے کی بورڈ پہ اپنی کپکپاتی انگلیوں سے انتہائی لگن سے یہ کتاب کمپوز کرنا پڑے۔ ان سب کا ممنون ہوں۔
میری کتابوں کے پبلشر افضال احمد سنگ میل پبلیکیشنز لاہور خود عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لدا ہوا خوش نصیب ہے۔ اس کی خواہش ہے کہ میری دوسری کتابوں سے کہیں زیادہ اس کتاب کے دنیا بھر کی زبانوں میں ترجمے ہوں اور انہیں بھی وہی شائع کرے۔ اس کتاب کی اشاعت کے بعد مجھے اپنے ناشر کے ساتھ پھر انشاءاللہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہو کے یہ کتاب پیش کرنی، جن کی جالی کے سامنے بیٹھ کے میں نے اسے لکھنا شروع کیا تھا۔ ہزاروں درود سلام ہوں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول آخر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ، جن پہ میری جان، مال، آبرو، ہر شے قربان۔